السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ کے متعلق پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن سب سے بڑی شفاعت جو عطا کی جائے گی وہ کون سی شفاعت ہوگی، اور اس شفاعت کی کیفیت کیا ہوگی، اور اس شفاعت کے وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہوگی۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ مؤلف کتاب نے یہاں سے ایک ہیڈنگ ڈالی ہے: نفسی نفسی کا عالم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ قیامت کے دن جنت مومنوں کے قریب کر دی جائے گی۔ پہلے اس کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں۔ ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا: قربت الی اہلہا وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، یعنی قربت الی اہلہا یا قربت لأہلہا لیدخلوہا۔ ابن کثیر کی تفسیر ہے کہ جنت کو جنتیوں کے قریب کر دیا جائے گا، جنت جنتیوں کے قریب کر دی جائے گی، یا جنتیوں کے قریب کر دیا جائے گا اسے تاکہ وہ داخل ہو جائیں۔ اور تفسیر سعدی میں ہے قربت للمتقین، جنت کو متقیوں کے قریب کر دیا جائے گا۔ اور علامہ سمرقندی رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کرتے فرمایا: قربت وادنیت الجنت للمتقین، جنت قریب کر دی جائے گی، قربت وادنیت متقیوں کے لیے، الذین یتقون الشرک والکبائر، جو لوگ شرک اور بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں ان کے لیے جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ لیکن ان سے صبر نہ ہو سکے گا، اللہ تعالیٰ ان کے حساب میں تاخیر سے کام لے رہا ہوگا، اور وہ انبیاء اور رسول کو تلاش کریں گے، شاید وہ اللہ کے حضور سفارش کر دیں۔ تو یہ کتاب کی عبارت ہے کہ قیامت کے دن جنت مومنوں کے قریب کر دی جائے گی، اور جب جنت مومنوں کے قریب کر دی جائے گی تو ان سے صبر نہ ہو پائے گا۔ جنت کو ایک دم قریب جب دیکھ لیں گے تو پھر ان جنتیوں کو، اہل ایمان کو صبر نہیں ہو پائے گا، اور وہ بے قرار ہو جائیں گے اور یہ چاہیں گے کہ جلدی سے ہمارا حساب و کتاب ہو جائے اور ہم اس جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ جنت جب سامنے آ جائے گی بالکل قریب سے وہ دیکھ لیں گے تو ایسے موقع پر ان سے صبر نہ ہو سکے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے حساب میں تاخیر سے کام لے رہا ہوگا۔ یہ دیکھ کر وہ جائیں گے اور انبیاء اور رسول کو تلاش کریں گے کہ شاید وہ اللہ کے حضور میں سفارش کر دیں۔ جس رسول کے پاس جائیں گے اپنی ہی پڑی ہوگی، یعنی جس رسول کے پاس جائیں گے وہ سفارش کے لیے تیار نہ ہوگا۔ وہ کہے گا فلاں کے پاس جاؤ، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ فرمائیں گے چلو میں سفارش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، ان شفاعت سے ان امتیوں کو جن کا حساب و کتاب نہ ہوگا سب سے مبارک دروازے سے جنت میں داخل کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت جو ہے قریب کر دی جائے گی، یعنی متقیوں کے، جنتیوں کے بالکل قریب کر دی جائے گی۔ اسی طرح ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو جنت کے اندر داخل کرے گا، نہ ان کا حساب ہوگا، نہ ان پر کوئی عذاب ہوگا، پھر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور ان کے سوا میرے رب کی مٹھیوں میں سے 3 مٹھیوں کے برابر بھی ہوں گے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ یہ روایت میں نے اپنی طرف سے اس کو شامل کیا ہے، تو یہ صحیحہ کی اور اسی طرح سے سنن ترمذی کی روایت ہے، جس کے راوی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے
کہ وہ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، نہ ان کا حساب ہوگا نہ ان کا پر عذاب ہوگا، پھر ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور ان کے سوا بھی میرے رب کی مٹھیوں میں سے 3 مٹھیوں کے برابر، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مٹھیوں میں سے 3 مٹھی لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ انشاءاللہ یہ 70,000 کے بارے میں آگے تفصیل روایت آئے گی، اور انشاءاللہ ہم اس پر جو ہے کچھ بحث بھی کریں گے کہ 70,000 لوگ جو داخل ہوں گے ان کی صفات کیا ہوگی، اور ان کے اعمال کیا ہوں گے، اور ان کی فضیلت کس بنا پر حاصل ہوگی۔ اس کے بعد مؤلف کتاب نے ایک اور روایت جمع کی ہے اور نقل کی ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے راوی ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو ہریرہ اور ابو حذیفہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ عز و جل تمام لوگوں کو جمع کرے گا، اہل ایمان کھڑے رہیں گے یہاں تک کہ جنت ان کے بالکل قریب کر دی جائے گی، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، ہمارے بزرگ باپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوا دیجئے، ہمارے بزرگ باپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوا دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے، کیا تمہارے باپ آدم کے گناہ نے تمہیں جنت سے نہیں نکلوا دیا؟ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکے گا، میرے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس کے بعد میں نے اس روایت کی تفصیل کو، یعنی اس کا روایت کا بقیہ حصہ نیچے نقل کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، اسی روایت کے اندر جو تفصیل ہے وہ میں نے آگے اس کو نقل کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہیں گے، مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، میں اللہ کا دوست تھا، لیکن پرے پرے مجھے اللہ جل جلالہ سے اتنی نزدیکی نہیں ہوئی کہ کوئی آڑ نہ رہے، بلکہ 2 حجاب تھے، نہ میں نے ان سے بات کی بلا واسطہ نہ اس کو دیکھا۔ تم جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کی، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یعنی سب سے پہلے کس کے پاس جائیں گے؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر آدم علیہ السلام کہیں گے کہ جاؤ خلیل اللہ کے پاس، پھر آدم علیہ السلام کے پاس ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں گے، پھر اس روایت کے اندر ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام ان کو کہاں بھیجیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام ان کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور کہیں گے جاؤ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ جو ہے سفارش کر دیجئے، تو وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ کا کلمہ اس کی روح ہے۔ پھر سارے کے سارے لوگ جتنے بھی انسان ہوں گے، تمام پیغمبروں کے امتی، وہ سارے کے سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے کہ جلدی اللہ تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب لے لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرا یہ کام نہیں ہے، پھر وہ کہیں گے کہ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور آپ کو اجازت ملے گی جنت کھولنے کی، اور امانت اور ناطے کی رشتے کو، ناطے میں رشتہ داریوں کو بھیجا جائے گا، اور وہ پلسرات کے داہنے اور بائیں کھڑے ہو جائیں گے، تم میں سے پہلا شخص پلسرات سے اس طرح پار ہوگا جیسے بجلی۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ فدا ہوں، بجلی کی طرح کون سی چیز گزرتی ہے، بجلی کی طرح کون سی چیز گزرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو نہیں معلوم ہے بجلی کس طرح گزرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بجلی کو نہیں دیکھا وہ کیسے گزر جاتی ہے، پھر لوٹ آتی ہے، پل مارنے میں جسے پل چمکتے لائٹ آ جاتی ہے اور چلی جاتی ہے، تو ایسے ہی بجلی کی طرح وہ تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، جیسے ہوا آ جاتی ہے، پھر جیسے پرندہ اڑتا ہے، پھر جیسے آدمی دوڑتا ہے، اس طرح سے لوگوں کی کیفیات ہوئی، کوئی بجلی کی طرح، کوئی ہوا کی طرح، کوئی پرندے کی طرح، کوئی آدمی کے دوڑنے کی طرح اپنے اپنے اعمال کے موافق۔ اور تمہارے پیغمبر علیہ السلام پل پر کھڑے ہوں گے اور وہ دعا کریں گے اللہم سلم، اے اللہ بچا، اے اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، یہاں تک کہ اعمال کا زور گھٹ جائے گا، یعنی عمدہ اعمال والے نکل جائیں گے۔ تو پہلے نمبر پہ جو پار کرنے والے ہوں گے وہ بجلی کی طرح ان کے اعمال عمدہ ہوں گے، اس لیے اعمال کی بقدر ان کو طاقت ملے گی اور پلسرات سے وہ پار کر جائیں گے۔ اور وہ لوگ رہ جائیں گے جن کے نیک عمل کم ہوں گے، جن کے پاس گناہ زیادہ ہوں گے، اعمال صالحہ کم ہوں گے، ان کو پار کرنا دشوار ہو جائے گا۔ ایک شخص آئے گا وہ چل نہ سکے گا مگر گھسٹتا ہوا آئے گا،
اور وہ पुल के दोनों तरफ आंकड़े होंगे लटकते हुए, जिसको हुक्म होगा उसको पकड़ लेंगे। यानी वो पुल के अंदर जो है कांटे भी होंगे, और जिस आदमी के अमाल कमजोर होंगे और वो ज्यादा जो है हरकत करेगा या ज्यादा इधर से उधर होगा, उसको वो पकड़ लेंगे। फिर बाज आदमी छिल छिलाकर नजात पा जाएंगे, कुछ आदमी फंस जाएंगे और वो तेजी के साथ जो है कोशिश करेंगे निकलने की, कुछ जख्मी होकर के निकल जाएंगे, और बाज आदमी उलट पलट कर जहन्नम में गिर पड़ेंगे। कसम उस जात की जिसके हाथ में अबू हुरैरा की जान है, जहन्नम की गहराई 70 बरस के बराबर है। इससे पहले जहन्नम की गहराई के बारे में बात हो चुकी। तो ये जो है तफसीली रवायत है जो साहिब किताब ने थोड़ा मुख्तसरन जिक्र किया। मज़कूरा रवायत को इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत की। उसके बाद फिर साहिब किताब आगे फरमाते हैं कि मज़कूरा रवायत को इमाम बुखारी और नीज़ इमाम मुस्लिम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत की कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गोश्त लाया गया। गोश्त यानी अगली दस्त का गोश्त लाया गया, आपके सामने रखा गया। दस्त आपको बहुत पसंद था, आपने उसका कुछ हिस्सा दांतों से नोचा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क़यामत के दिन तमाम लोगों का सरदार होऊंगा। क्या तुम्हें मालूम है वो कैसा दिन होगा? उस दिन अल्लाह ताला अगले और पिछले तमाम लोगों को एक हमवार और वसी मैदान में जमा करेगा। वो जमीन इस कदर हमवार होगी कि पुकारने वाले की आवाज सब सुनेंगे और खुदाए रहमान की निगाहें सबको देखेंगी, कोई उससे छुप ना सकेगा। सूरत बिल्कुल करीब आ जाएगा, जिससे लोग नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ और मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे। लोग एक दूसरे से कहेंगे, तुम्हें खबर है तुम किस दुख में और मुसीबत में हो? तुम्हारी नजर में कोई है जो अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करे? लोग आपस में कहेंगे, चलो आदम अलैहिस्सलाम के पास चलें। वो लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे, ए आदम, आप अबुल बशर हैं, अल्लाह ने आपको अपने दस्ते खास से पैदा किया, आप में रूह फूंकी और फरिश्तों ने बहुक्म इलाही आपको सजदा किया। आप अपने रब से हमारी सिफारिश कर दीजिए कि आप नहीं देख रहे हैं कि हम किस मुसीबत और तकलीफ में मुब्तला हैं? आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, आज मेरा रब बहुत गुस्से में है, इस कदर गजबनाक न इससे पहले कभी हुआ न उसके बाद कभी होगा। मुझे उसने दरख्त के पास जाने से रोका था, मैंने उसकी नाफरमानी की। मेरा नफ्स यानी मुझे अपनी पड़ी है, अपने नफ्स की पड़ी है, मुझे अपनी ही पड़ी है, दूसरे के पास जाओ। उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास वो लोग जाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाकर के कहेंगे कि आप रुए जमीन पर सबसे पहले रसूल हैं, अल्लाह ताला ने आपको शुक्रगुजार बंदा कहा है, आप अपने रब से हमारी सिफारिश फरमा दीजिए। क्या आप नहीं देखते कि हम किस मुसीबत और परेशानी में घिरे हैं? हजरत नूह उनसे कहेंगे, आज मेरा रब शदीद गुस्से में है, इससे कबल वो कभी इस तरह गुस्सा नहीं हुआ था, न उसके बाद वो कभी इस तरह गजबनाक होगा। मैंने अपनी कौम को बद्दुआ दी, मेरा नफ्स, मुझे अपनी ही फिक्र लगी है। हजरत इब्राहिम के पास जाओ। वो लोग हजरत इब्राहिम के पास आएंगे और कहेंगे, आप अल्लाह के नबी और अहले जमीन में उसके खलील हैं, आप अपने रब से हमारी सिफारिश कर दीजिए कि आप नहीं देखते कि हम किस मुसीबत से दो चार हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनसे कहेंगे, मेरा रब आज बहुत गुस्से में है, इस तरह से इससे कबल कभी गुस्सा नहीं हुआ था और ना आइंदा कभी होगा। फिर वो अपने 3 झूठ को याद करेंगे। यह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जो रवायत है कि 3 झूठ उन्होंने अपनी जुबान से अदा किया, उसके बारे में वजाहत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की रवायतों का इनकार करते हैं और कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला हो। तो बहरहाल वो झूठ की नौइयत क्या है, वो तौरिये की नौइयत है। इंशाअल्लाह हम उसकी तफसीली वजाहत करेंगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जो ये बात कही जाती है कि 3 मौके पर उन्होंने झूठी बात कही। 3 मौके पर जो बात कही है, कि आप लोगों में से किसी को मालूम है वो 3 बातें कौन सी हैं जिन्हें बज़ाहिर जो है झूठ है, जो बज़ाहिर झूठ नजर आती है लेकिन हकीकत में वो झूठ नहीं है बल्कि एक तौरिया है। तौरिया का मतलब होता है कि किसी बात के का जो है 2 पहलू होता है, एक पहलू से वो चीज जो है सही होती है और दूसरे पहलू से गलत होती है। यानी जाहिरी तौर से वो चीज खिलाफ वाकया होती है, लेकिन गौर से अगर उसको समझा जाए तो खिलाफ वाकया नहीं होती है। अब यहीं से मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, कौन सी चीज है? हाँ, पहली बात, अपनी बीवी को बहन बताया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात है हदीस के अंदर, अभी इसकी वजाहत हो जाएगी कि उन्होंने अपनी बीवी को कहा था, जब बादशाह जब बुलाएगा और गलत इरादे से चूंकि उसने बुलाया था, इसलिए तुम इस रुए जमीन पर मेरी दीनी बहन हो, तो जाकर बोल देना तुम कि मैं जो है इनकी बहन हूँ।
تو اس طرح سے وہ سمجھ جائے گا کہ شاید سگی بہن ہے، حالانکہ ان کا مراد، ان کا کہنے کا مقصد دینی بہن۔ تو انہوں نے ایک تو بات کہی تھی کہ وہ بادشاہ سے، ظالم بادشاہ جو فرعون تھا، اس کے سامنے یہ جا کر کے نہیں کہنا کہ یہ میری بیوی ہے، میں ان کی بیوی ہوں، بلکہ یہ کہنا کہ جو ہے میں ان کی بہن ہوں۔ تو میں بھی کہوں گا کہ ہاں یہ میری بہن ہے، پھر اس کا ذہن ہو سکتا ہے کہ وہ رک جائے اور غلط کام نہ کرے یا بدتمیزی نہ کرے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے، کسی کو معلوم ہے؟ دوسری چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا جھوٹ بولا اور پتھروں کی مورتی توڑنے کے وقت، ہاں میلے میں جاتے وقت کہا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں۔ ذہنی طور سے وہ ڈسٹرب تھے، اس لیے انہوں نے کہا تھا میں بیمار ہوں۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، جب ان لوگوں نے کہا کہ ہماری عیدگاہ میں چلو، میلے میں چلو، تو انہوں نے کہا نہیں، تمہارے تیوہار میں، عید میں نہیں جائیں گے کیونکہ میں ڈسٹرب ہوں، میں بیمار ہوں۔ تو بہرحال تو یہ تین چیزیں ہیں۔ اور ایک تیسری چیز کیا ہے، تیسری چیز جب وہ بت انہوں نے توڑ دیا تھا، بتوں کو توڑ ڈالا تھا، تو لوگوں نے پوچھا تھا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا ان کے بڑے نے، جو ان کا بڑا ہے اس نے ہی توڑا ہے۔ تو بہرحال ان کے مقصد یہ تھا کہ ان کے بڑے سے مراد جو ان کا جو بت خانے میں جو سب سے بڑا بت ہے اس نے توڑا۔ بظاہر لوگوں نے یہی سمجھا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے خود توڑا تھا۔ تو وہ اشارہ انہوں نے کیا بل فعلہ کبیرہم، بلکہ اس کو ان کے بڑے نے توڑا ہے۔ اب آئیے ہم آگے پڑھتے ہیں۔ انی سقیم، انی سقیم، ایک تو بات یہ ہے کہ میں بیمار ہوں، میں میلے میں نہیں جاؤں گا۔ اور دوسرا جو جھوٹ ہے، جو بظاہر جھوٹ نظر آتا ہے لیکن جھوٹ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ جب وہ لوگ عیدگاہ سے واپس آ گئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا پایا۔ جب ٹوٹا ہوا پایا تو پوچھنے لگے کس نے توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بل فعلہ کبیرہم، بلکہ ان کو ان کے بڑے نے توڑا ہے۔ اور تیسری چیز اختی کہا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تم سے بادشاہ پوچھے تم اس آدمی کی کون ہو تو تم کہہ دینا میں ان کی بہن ہوں۔ تو یہیں سے میں نے نوٹ لکھا ہے، توریہ اور تعریض ایسی گفتگو ہوتی ہے جس کے ہر دو پہلو ہوتے ہیں، جس کے دو پہلو ہوتے ہیں، من وجہ صدق و من وجہ کذب۔ ایک جو ہے بظاہر جو ہے ایک طرح سے جھوٹ اور ایک طرح سے سچ ہوتا ہے۔ فیما، جیسے فیما عرضتم بھی من خطبۃ النساء، جیسے کوئی عورت ہو جو ہے عدت کے اندر ہو تو اس سے بظاہر جو ہے یعنی آپ جو ہے یعنی نکاح کا پیغام وغیرہ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے الفاظ میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کتنی اچھی لگتی، تو اس طرح کے جملے ہیں کہ اس میں ایک طرف سے کہ ایک پیغام بھی نہیں جا رہا ہے اور دوسری طرف سے اگر غور کیا جائے پیغام جا بھی رہا ہے، یعنی شادی کا پیغام کوئی عورت جو عدت میں ہو اس کو نہیں دینا چاہیے، جائز نہیں ہے، لیکن اس طرح سے تعریض کے طور سے اس طرح کی بات کہی جا سکتی ہے، میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کتنی اچھی لگتی۔ تو اس طرح کی باتوں میں بظاہر آدمی کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے کہ میں نے پیغام دیا ہے، لیکن اس کے اندر دونوں پہلو ہیں، ایک طرف یہ کہ ہم نے ان کو پیغام نہیں دیا، دوسری طرف اس معنی پر غور کیا جائے تو اس میں اشارہ بھی ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ تعریض کے طور سے مثال دی گئی ہے۔ انی سقیم، نمبر ایک، یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہی تھی جب ان کے شہر کے لوگ باہر میلے کے لیے جا رہے تھے، ان سے بھی لوگوں نے چلنے کے لیے کہا تھا تو انہوں نے بہانہ کیا تھا اور کہا تھا بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، اس لیے کہا تھا تاکہ بتوں کو توڑ دیں اور اکیلے میں رہیں اور بتوں کے ساتھ جو بھی کرنا ہے کر گزریں۔ نمبر دو، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ جب لوگ میلہ سے واپس آئے تو پوچھا بتوں کو کس نے توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام نے وضاحت سے جواب دیا بڑے بت نے توڑا، ان بتوں کو بڑے نے توڑا، کیونکہ انہوں نے تمام بتوں کو توڑ کر کے اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گردن میں کلہاڑی کو لٹکا دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس واقعے سے پہلے پوری صراحت سے حرفی اعلان فرمایا تھا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، تمہاری غیر حاضری پر، تمہارے یہاں سے جانے پر میں ان کی خبر لوں گا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی بیوقوفی کو نمایاں کرنے کے لیے جواب میں تعریض کی اصول اختیار کی اور کھلا اقرار نہیں کیا، اس لیے واقعہ تو معلوم ہی تھا، فرمایا اس بڑے بت نے یا بڑے گرو گھنٹال نے جو ہے کیا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہوں گی، پہلے ان دو باتوں کو سمجھتے ہیں۔ نمبر ایک، انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، اس کا جواب کیا ہے؟ اور دوسری چیز ان کے بڑے بت نے توڑا ہے، جو بتوں کو توڑنے والا کون ہے؟ ان کے بڑے بت نے توڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ دونوں باتیں، مذکورہ باتیں خلاف واقعہ تھی لیکن حکمت سے خالی نہ تھی، اللہ کی رضامندی کے واسطے سی،
اللہ रब्बुल आलमीन की रजामंदी के वास्ते थी। और दूसरी बात इससे कि इन्नी सकीम में दो माना है। एक माना तो ये है कि वो हकीकत के खिलाफ है, वो बजाय बीमार थे नहीं, लेकिन अगर हकीकत पे गौर किया जाए, अंदरूनी उनकी जो कैफियत थी और शिर्क से जो नफरत थी उनके दिल के अंदर, अल्लाह के रब्बुल आलमीन की इबादत के खिलाफ किसी और की इबादत को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, तो इसके एतबार से वो अगर कहा जाए तो हकीकत में वो सकीम थे, बीमार थे, क्योंकि जहनी और दिली तौर से वो मुस्तरिब थे और शिर्क को देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो इस एतबार से सकीम कहना हकीकत के एतबार से अगर देखा जाए तो वो सही था। बल फ़अलहु कबीरुहुम, उनको उनसे बड़े ने किया। जाहिर सी बात, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनसे बड़े थे। अगर हकीकत पे आप गौर करेंगे तो उन तमाम बुतों से बड़े इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो तमाम इंसानों में बहुत एक अजीम इंसान थे। तो उन बुतों से अगर बड़ा कहा और इशारा किया कि इनके बड़े बुत ने किया है, तो वो एक जो है तौरिया ही हुआ। यानी ज़ाहिरी तौर से ये माना निकलता है कि बुतों में से बड़े बुत ने किया, लेकिन हकीकत में किसने किया? जो उन बुतों से भी बड़ा था, और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। तो ये दोनों बातें, दो इसमें दो पहलू पाए जाते हैं। ज़ाहिरी तौर से बीमार नहीं थे, लेकिन अंदरूनी तौर से बीमार थे। ज़ाहिरी तौर से जो है उन बुतों के बड़े बुत ने नहीं तोड़ा था, लेकिन हकीकत में उन बुतों से जो बड़े मर्तबे वाले थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्होंने तोड़ा था। नंबर 3, वइन हादा सअलनी फअखबरतहु अन्नका उख्ती फअखबरतही अन्नका उख्ती। तो कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कह दिया था कि अगर ये जालिम फिरौन तुमसे पूछेगा कि तुम मेरी रिश्ते में कौन हो, तो तुम कहना कि ये मेरे भाई हैं, और जो है मैं मेरे मुझसे जब पूछेगा तो मैं कहूंगा कि तुम मेरी बहन हो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया से कहा था कि मैं जालिम के पास मैंने अपनी बहन कह दिया है, इसलिए तुम मेरी तकजीब ना करना, क्योंकि दीन के लिहाज से तुम मेरी बहन हो, और इस सरजमीन में तुम्हारे सिवा मैं कोई और मेरा कोई दीनी रिश्तेदार नहीं है। तुम मेरी दीनी रिश्तेदार हो, इस्लाम तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं, तुम भी मोमिना हो और हम भी मोमिन हैं। तो इस एतबार से ये बात जो है हकीकत के खिलाफ नहीं है, लेकिन ज़ाहिरी तौर से वो माना कुछ और वो मुराद लेकर के वो समझ जाएगा कि ये हकीकत में शायद इनकी जो है सगी बहन है। तो बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा से खुद जाहिर फरमा दी कि उससे दीनी उखुवत मुराद है। गो कि जालिम उससे बज़ाहिर निस्बी उखुवत समझेगा, जाहिर समझे जो है जालिम बादशाह ये समझेगा कि ये हकीकी बहन है, लेकिन उन्होंने हकीकी बहन ना मुराद लेकर के जो है उस कौल से वो मुराद लिया कि ये हमारी दीनी बहन है। इस तारीख से यही मुगालता मकसूद है, ताकि इसमत भी महफूज रहे और शर भी ना पहुंच सके। तो बहरहाल ये तीनों बातें जो मैंने आपके सामने पेश की, हकीकत में ये जो है झूठ नहीं थी, इसके दो पहलू थे। एक पहलू से वो चाहे बज़ाहिर झूठ नजर आ रही थी, लेकिन हकीकत के एतबार से झूठ नहीं थी। मिसाल के तौर से इन्नी सकीम का जो मामला है, बज़ाहिर वो उनका कौल हकीकत के खिलाफ नजर आ रहा था, ज़ाहिरी तौर से बीमारी नहीं थी, लेकिन अगर अंदरूनी तौर से कहा जाए तो नफ्सियाती तौर से और जहनी तौर से वो मरीज थे ही, क्योंकि वो शिर्क वाले मामलात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। दूसरी बात, बल फ़अलहु कबीरुहुम, उनको उनके बड़े ने तोड़ा है। तो ज़ाहिरी तौर से ये हकीकत के खिलाफ था, क्योंकि उनका इशारा इस बात पर था कि ये लोग ये समझ जाएं कि इन बुतों में से जो बड़ा बुत है उसने तोड़ा है, लेकिन हकीकत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनसे बड़े थे और उन्होंने ही तोड़ा था। तो ये दो पहलू हो गए इसके ही। और तीसरा पहलू वही कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी जो थी वो हकीकत में उनकी बीवी थी, सगी बहन नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो बहन कहा वो सगी बहन नहीं मुराद लिया उन्होंने, बल्कि वो दीनी बहन मुराद लिया और बादशाह को ये समझाया कि ये मेरी सगी बहन है। तो ये तारीज है। देखिए, हाजरा अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी या दूसरी है, तो दूसरी बीवी थी। और ये जो है हाजरा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उसी फिरौन के ही, जो जालिम फिरौन था, उसी ने ही उन्हें गिफ्ट कर दिया था, हाजरा अलैहिस्सलाम को उनके हवाले कर दिया था सारा की। उनकी तकवा, उनकी परहेजगारी को देखकर जब वो हाथ बढ़ाता था तो अल्लाह ताला गज़ब पकड़ लेता था, और वो कुछ गलत हरकत नहीं कर पाया, तब उसने जो है इनके हवाले कर दिया हाजरा को। और हाजरा ने फिर औलाद उनके पास नहीं हो रही थी, तो औलाद नहीं हो रही थी तो फिर हाजरा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया सारा अलैहिस्सलाम ने। फिर जब औलाद हो गई, फिर दोनों में इख्तिलाफ फिर दोबारा बढ़ गया, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आजमाइश का शिकार हो गए। फिर जो है अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब दोनों में इख्तिलाफात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो आप एक को ले जाओ मक्का में छोड़ दो। तो बहरहाल वो दूसरी बीवी की हैसियत से ही है, लेकिन पहले राजिह कौल ये है कि वो जो है वो बादशाह की, कुछ लोग कहते हैं कि बेटी थी, या उनकी या उनके महल, बादशाह के महल में रहती थी वो जो फिरौन था, और उसके बाद उन्होंने बादशाह ने उसको जो है सारा के हवाले कर दिया था।
इंशाल्लाह अगले दर्स में इस पर कुछ मैं तफसील इंशाल्लाह रोशनी डालूंगा कि वो जो है सारा और हाजरा का क्या रिश्ता था बाहमी। लेकिन बहरहाल वो बाद में उनकी बीवी बनी और बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहले हाजरा अलैहिस्सलाम से बेटा पैदा हुआ और उनका नाम इस्माइल था। अगले दर्स में इंशाल्लाह कल के दर्स में इससे मुतालिक कुछ तफसीलात हम आपके सामने पेश करेंगे। ये तीनों बातें समझ में आ गई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बज़ाहिर जो है हकीकत के खिलाफ बातें कही थी, लेकिन हकीकी मानों में वो झूठ नहीं बल्कि वो तौरिया के तौर से बातें थी, और उन बातों को झूठ साबित करके और ये कहना सरासर झूठ है और इसलिए हदीस नहीं मानेंगे, हदीस का इनकार करना ये सही नहीं है। और वो तो अल्लाह ताला की रज़ाजोई के लिए उन्होंने ये बात कही थी, अल्लाह को खुश करने के लिए, अपने लिए वो सब झूठ नहीं बोला या तौरिया नहीं किया था, बल्कि अल्लाह ही के लिए किया था उन्होंने। उसके बाद क्या होगा, मेरा नफ्स मुझे तो अपनी ही जात की फिक्र लगी हुई है, दूसरे के पास जाओ, तुम लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। वो लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे, ए मूसा, आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह आपको रिसालत और बराह रास्त कलाम के जरिया तमाम इंसानों पर फजीलत बख्शी है। अल्लाह ताला ने आपको रिसालत और बराह रास्त यानी डायरेक्ट अल्लाह ने आपसे कलाम किया है और ये आपको खुसूसी फजीलत मिली हुई है। आप अपने रब से मेरी सिफारिश कर दीजिए। देख लीजिए हम लोग इस कदर मुसीबत और तकलीफ में मुब्तला हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, मूसा अलैहिस्सलाम क्या जवाब देंगे? जवाब देंगे, मेरा रब आज सख्त गुस्से में है, इससे कब्ल वो इस तरह कभी गुस्सा नहीं हुआ था और ना आइंदा कभी होगा। मैंने बगैर हुक्म इलाही एक शख्स को कत्ल कर दिया था। मेरा नफ्स, तुम लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे, ए ईसा, आप अल्लाह के रसूल हैं, आपने गोद में और गहवारे में लोगों से गुफ्तगू की है। आप जो है जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और मरियम अलैहिस्सलाम उनको अपने कौम के पास लेकर के आई, तो मरियम अलैहिस्सलाम को लोगों ने उल्टा सीधा जब कहना शुरू किया, फ़अशारत इलैहि, तो उन्होंने बच्चे की तरफ इशारा किया और कहा कि इस बच्चे से पूछो। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो छोटे बच्चे थे, उन्होंने गोद में ही अपने माँ की गोद में बोल करके अपने माँ की पाक दामनी का ऐलान किया, इन्नी अब्दुल्लाह अतानी किताबन व जअलनी नबिय्या, कि मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, रसूल हूँ और अल्लाह ने मुझे किताब दिया और मुझे अपना नबी बनाया। तो बहरहाल ये ईसा अलैहिस्सलाम के उस वाक़ई की तरफ इशारा है। तुम ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, और ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे, ए ईसा, आप अल्लाह के रसूल हैं, आपने गहवारे में यानी गोद में लोगों से गुफ्तगू की है, आप कलिमतुल्लाह हैं जिसे अल्लाह ने मरियम के शिकम पेट में डाल दिया था, आप रूहुल्लाह हैं, आप अपने रब से हमारी सिफारिश कर दीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, आज मेरा रब बहुत गजबनाक है, इस कदर गजबनाक न वो पहले कभी हुआ था न आइंदा कभी होगा। वो अपने किसी गुनाह को याद करेंगे, मेरा नफ्स मुझे तो अपनी ही पड़ी है। और ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, किसी और के पास जाओ, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक मूसा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और कहेंगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल और खातमुल अंबिया हैं, आपको अल्लाह ताला ने माफ कर दिया, अल्लाह ने आपके अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर दिया, आप अपने रब से हमारी सिफारिश कर दीजिए। ये लोग बारी बारी एक दूसरे पैगंबर के पास जाते आखिर में कहाँ जाएंगे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे और वहां जाकर के अपना मसला रखेंगे। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे, आपके अगले और पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह ने माफ कर दिया, आप अपने रब से हमारी सिफारिश कर दीजिए। आप देख रहे हैं हम किस मुसीबत और कुल्फत में गिरफ्तार हैं, तकलीफ में गिरफ्तार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जाऊंगा और अर्श के नीचे आकर अपने रब के हुजूर सजदे में गिर जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत होगी कि तमाम के तमाम पैगंबर इनकार करेंगे, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं, किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ, किसी और पैगंबर के पास जाओ। और आखिर में कौन उनकी बातों को मानेगा और उनकी बातों पर कौन अमल करने की कोशिश करेगा? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। अल्लाह ताला हमें अपने रसूल और अपने पैगंबर की इज्जत और कदर करने की तौफीक अता फरमा, और इस नेमत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें शुक्रगुजारी की तौफीक अता फरमा कि तूने हमें कितने अफजल और कितने अजीम और कितने बरतर और कितने अजीम शान पैगंबर के उम्मती बनाया है। तो बहरहाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के नीचे जाएंगे और वहां अल्लाह ताला के हुजूर में सजदे में गिर जाएंगे। फिर कहते हैं, अल्लाह ताला मेरे दिल में बेहतरीन हम्दो सना का इल्हाम और इल्का करेगा। अल्लाह से दुआ मांगने का बेहतरीन तरीका यह है कि सबसे पहले अल्लाह की हम्द बयान की जाए,
سب سے پہلے اللہ کی تعریف اور ثنا کی جائے، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ کی تعریف کی جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہترین حمد و ثنا کا القاء کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر کے اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ کسی نے ایسی ثنا بیان نہیں کی ہوگی، کہ فرماتے ہیں مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس نے اس قدر توصیف و ثنا کا کشف نہیں کیا جتنا اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا ثنا اور تعریف کے جملے۔ میں سجدے میں جا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی اور خوش ہو جائے گا، اور راضی اور جب خوش ہو جائے گا تو کیا کہے گا؟ ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھاؤ، سل تعطا مانگو دیا جائے گا، واشفع تشفع اور سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر، آج ہم اپنے پیغمبر کی جتنی عزت کرنی چاہے نہیں کرتے۔ ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر میدان محشر میں کس قدر ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے ہمارے لیے سفارش کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ سے دعا کریں گے جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد سر کو اٹھاؤ اور مانگو دیا جائے گا، جو پورا کیا جائے گا، تمہاری مانگ پوری کی جائے گی، سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی یا رب امتی، امتی یا رب، امتی یا رب، 3 بار کہیں گے، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو بچا لے، اے میرے پروردگار میری امت کو بچا لے، اے میرے پروردگار میری امت کو بچا لے، بڑی مصیبت میں ہے، بڑی پریشانی میں ہے، میری امت کو بچا لے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس سے؟ اپنی امت کے لوگوں سے، اپنے امتیوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دعا کرتے ہوئے اپنی امت کا تذکرہ کریں گے اور کہیں گے اے پروردگار میری امت، میری امت، میری امت۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی جائے گی اور کہا جائے گا اے محمد اپنی امت کے ان لوگوں کو جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، انہیں سب سے مبارک جنتی دروازے سے جنت کے اندر داخل کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے محمد ٹھیک ہے، جاؤ، تمہاری بات میں دعا قبول کرتا ہوں، اور تمہاری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا حساب و کتاب آج نہیں ہوگا، جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، انہیں سب سے مبارک جنتی دروازے سے جنت میں داخل کر دو، دوسرے جنتیوں کی طرح وہ جنت کے جس دروازے سے جو ہے چاہے داخل ہو سکتے ہیں۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت کے دروازے کے دونوں پٹ کا فاصلہ مکہ اور ہجر یعنی بحرین کا ایک بڑا شہر مکہ اور بصرہ دمشق سے 3 منزل پر واقع ہے، کے فاصلے کے برابر ہوگا، کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ مکہ اور ہجر کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، ہجر جو بحرین کا ایک بڑا شہر ہے، یا مکہ اور بصرہ جو دمشق سے 3 منزل پر واقع ہے، اتنا جو ہے فاصلہ جو ہے دونوں دروازوں کے پٹ کے درمیان ہوگا۔ جنت کے دروازوں کے دونوں پٹ کے درمیان جو دروازہ ہے اور اس کے اندر 2 پٹ لگے تھے، ان کا جو فاصلہ ہوگا اتنا زیادہ ہوگا۔ یہ جنت کی کیفیت اور یہ جنت کے دروازے کی کیفیت بیان کی گئی کہ جنت کا دروازہ اتنا بڑا ہوگا۔ تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عظمت ہے، آپ کا مقام ہے کہ میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے جب کوئی بھی پیغمبر سفارش کرنے کی جو ہے ہمت نہیں کرے گا، اور کسی کو جو ہے اس بات کی ہمت نہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر سکے، تو وہ سارے کے سارے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے مجھ میں اس کی ہمت نہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اللہ کے مقبول بندے اور اللہ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور اپنے رب کے سے اجازت چاہوں گا، اپنے رب سے اجازت چاہوں گا، مجھے اجازت مل جائے گی، پھر میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ اجازت مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ اجازت دے دے گا، اور کسی دوسرے پیغمبر کو ہمت بھی نہیں ہوگی کہ اللہ سے اجازت طلب کر سکے۔ تو اجازت کون مانگے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگے گی شفاعت کرنے کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اجازت دے دے گا تو اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ رب العالمین کی تعریف کریں گے، بڑائی بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جو ہے سر اٹھاؤ، جو چاہو مانگو تمہیں دیا جائے گا، جو چاہو کہو تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی حمد بیان کروں گا، جو مجھے اس کی طرف سے سکھائی گئی ہوگی، اس کے بعد سے شفاعت کروں گا
اور میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں جنت میں داخل کراؤں گا۔ چوتھی مرتبہ جب میں واپس آؤں گا تو عرض کروں گا کہ جہنم میں ان لوگوں کے سوا کوئی اب باقی نہیں رہا جنہیں قرآن نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ضروری قرار دیا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن کی روح سے دوزخ میں قید رہنے سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لیے خالدین فیہا کہا گیا، وہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، آپ کے شفاعت سے وہ تمام کے تمام اہل ایمان اور اہل توحید جہنم سے نکال لیے جائیں گے، جن کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر یا اس سے بھی کم جو ہے ایمان موجود ہوگا، سارے کے سارے لوگ توحید والے نکال لیے جائیں گے۔ صرف شرک اکبر کرنے والے، یہ شرک کا ارتکاب کرنے والے اس کے اندر رہ جائیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، نکالے نہیں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ بھی اس پروگرام میں شریک ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، اس حقیقت پر کہ شرک یہ کتنا بڑا خطرناک گناہ ہے اور توحید یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اگر توحید ہمارے پاس ہے اور ہم توحید کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو کبھی نہ کبھی گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بھی اللہ تعالی ہم کو جہنم سے نکالے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعہ۔ اسی طرح سے جنت میں جو جانے والے ہوں گے ان کی انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جو ہے تفصیل بیان کریں گے، جنت میں جانے والوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ آج میں 2 قسمیں بیان کرتا ہوں۔ ایک تو وہ جنتی جو ڈائریکٹ جنت کے اندر چلے جائیں گے، جن کو حقیقی معنوں میں جنتی کہا گیا، جو جہنم کی آگ اور جہنم کا عذاب، جہنم کی سختی اور اس کی گرمی کو برداشت نہیں کریں گے۔ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا اور ان کا ایمان اور عمل اتنا اچھا ہوگا کہ وہ ڈائریکٹ جنت کے اندر چلے جائیں گے، چاہے حساب و کتاب کے بعد جائیں یا حساب و کتاب سے پہلے جائیں، یعنی ان کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ کچھ جنتی ایسے ہوں گے جو حقیقی معنوں میں جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے پہلے مرحلے کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور دوسرے جنتی وہ ہوں گے جو ڈائریکٹ نہیں جائیں گے بلکہ انڈائریکٹ جائیں گے، وہ پلسرات پار کرتے ہوئے وہ گر جائیں گے اور جہنم کے اندر جو ہے اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے، اور گناہوں کی سزا جب بھگت لیں گے اور اس کی سزا پا جائیں گے، اس کے بعد ان کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، لیکن ان کو جہنمی کہا جائے گا۔ وَيُسَمَّى الْجَهَنَّمِيِّينَ، وہ جنت کے اندر بھی جائیں گے تو ان کے اوپر لیبل لگا ہوگا کہ یہ جہنمی ہیں، یعنی یہ لوگ جنت میں تو آ گئے ہیں لیکن یہ جہنم سے گزر کر کے آئے ہیں، جہنم کی آگ کو جھیل کر کے اور اس کی سزا کو برداشت کر کے آئے ہیں، تو ان کو جہنمی کہا جائے گا۔ بہرحال ان دونوں جنتیوں میں فرق ہوگا۔ ایک جنتی ایسے لوگوں کی، جنتیوں کی قسم ایسی ہوگی، ایک قسم کی ڈائریکٹ جنت میں آئیں گے ان کو جنتی کہا جائے گا، اور کچھ لوگ جہنم کے اندر اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد آئیں گے، ان کو الجہنمین کہا جائے گا۔ بہرحال اس کی بھی روایت انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈائریکٹ جنت میں جانے والوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہوگی اور انڈائریکٹ جانے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو ڈائریکٹ جنت میں داخلہ پانے والوں میں شامل فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے اور اسی طرح سے قبر کے عذاب سے اور موت کی سختیوں سے نجات عطا فرما۔ ہماری زندگیوں کے اندر جو بے اعتدالیاں ہیں، جو گناہ ہیں، نافرمانی کی جو باتیں ہیں، رب العالمین ہمیں ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانے اور تو اپنی بارگاہ میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد شفاعت ہے، شفاعت کی تعریف کرتے ہیں ہم، انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم کل کے درس میں کریں گے۔ شفاعت کا معنی ہوتا ہے شفاعت ماخوذ من الشفع وضد الوتر۔ شفاعت لغوی طور پر شفاعت سے ماخوذ ہے اور وتر کی ضد ہے، اور اس کے معنی طاق کو جفت، یعنی 1 کو 2 اور 3 کو 4 بنا دینے کے ہیں، 1 کو 2 اور 3 کو جو ہے 4 بنا دینے کو ہے۔ شفاعت جو ہے یہ شفا سے ماخوذ ہے، وتر کی ضد ہے، اور اس کے معنی طاق کو جفت، یعنی 1 کو 2 اور 3 کو 4 بنا دینے کے۔ شفاعت کی اصطلاحی تعریف، اصطلاح میں اس کے معنی ہے جلب منفعت یا دفع مضرت کے لیے کسی دوسرے کو واسطہ بنا لینے کے ہیں، یعنی کسی فائدہ کے حاصل کرنے کے لیے کسی کو واسطہ بنانا یا کسی شر سے بچنے کے لیے۔ جس مثال کے طور سے جنت میں داخلہ لینا ہے، جنت میں داخل ہونا، تو اس کے لیے سفارش حاصل کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا جہنم میں کچھ لوگ چلے گئے تو جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے صرف شفاعت حاصل کرنا، سفارش لینا۔ اور کہتے ہیں کہ شفاعت کرنے والا مشفوع علیہ، جس سے سفارش کی گئی ہو کے درمیان مشفوع لہو کے لیے جلب منفعت یا اس کے لیے دفع مضرت جو ہے کہ خاطر واسطہ بن جائے۔ ایک سفارش کرنے والا ہوتا ہے اور ایک سفارش طلب کرنے والا ہوتا ہے،
اور ایک سفارش کرنے والا ہوتا ہے. ایک آدمی سفارش مانگتا ہے, دوسرا سفارش کرتا ہے, اور تیسرا ہوتا ہے جس سے سفارش کی جاتی ہے. تو سفارش مانگنے والے گنہگار لوگ ہوں گے, سفارش کرنے والے اللہ کے پیغمبر ہوں گے, اور جس سے سفارش کی جائے گی وہ اللہ رب العالمین ہوگا. تو بہرحال ابھی یہی اپنے درس کو ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم شفاعت سے متعلق تفصیلی گفتگو کریں گے, اور جہنمین کا جو مسئلہ ہے کہ کن کو جہنمین کہا جائے گا انشاءاللہ اس کا بھی ہم ذکر کریں گے, اور جو ہے حاضرہ اور سارہ کا جو رشتہ ہے ان کے درمیان کی جو رشتہ داری ہے اس کو بھی ہم بیان کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنانے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری زندگیوں کے اندر جو بھی گناہ اور نافرمانی کی باتیں ہیں اے رب العالمین تو ہمیں ان باتوں سے بچنے, اور اگر غلطیاں ہو رہی ہیں تو ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی کریم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.